کربلا کی داستان کوئی معمولی داستان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز، رونے کی آواز سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آ کر کہتے تھے، اے میری بیٹی فاطمہ، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے بچوں کا رونا مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، بہرحال ان کو آپ کبھی رونے نہ دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے کیسے کھیل کھیلے ہیں نواسوں کے ساتھ، اور ان جن ہونٹوں پر امام حسین علیہ السلام کے تیر مارے گئے اور جن ہونٹوں کی بے حرمتی کی گئی، خدا کی قسم صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ان ہونٹوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دارمی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہا، اے امام حسین، آپ اپنے کرتے مبارک کو تھوڑا سا اٹھا لیجئے۔ تو حضرت امام حسین نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیوں، کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہا کہ میں آپ کی ناف مبارک کو بوسہ لینا چاہتا ہوں، چومنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا، بھائی اور بھی تمام چیزیں ہیں، ہاتھ چوم لیجئے، پیشانی چوم لیجئے، ماتھا چوم لیجئے، ناف مبارک پر کیوں چومنا چاہتے ہیں، ناف پہ کیوں بوسہ لینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امام حسین علی مقام علیہ السلام، میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی ناف مبارک پر بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کربلا کی داستان معمولی داستان نہیں ہے۔ میرے استاد نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں سارے بچوں کے ساتھ ایک بچہ پڑھا کرتا تھا، اور وہ بچہ اصل میں ایک جن کا بچہ تھا، جنات کا بچہ تھا، اور وہ انسانی شکل میں، انسانی بھیس میں انسانوں کے ساتھ پڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ استاد نے اس کو دیکھا کہ بھئی یہ کرتا کیا ہے، اس سے کوئی کام کہا جائے 1 منٹ نہیں لگتا ہے، کام کو انجام دے دیتا ہے۔ تو اس ایک مرتبہ سارے بچوں کو کوئی کام بتایا گیا کہ آپ لوگ یہ سارا کام کریں، وہ 1 منٹ میں کام کر کے فارغ ہو کے استاد کے کمرے میں۔ استاد نے اسے واسطہ دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم ہو کون؟ وہ استاد جو تھے وہ بھی بڑے بزرگ تھے، ان بزرگ نے پوچھا تم ہو کون؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں، میرے جن کا بیٹا ہوں، لہٰذا میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کو یقین نہیں ہوا، انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے والد دادا پردادا نے تو وہ منظر جو کربلا کا منظر تھا اس کو دیکھا ہوگا؟ کہا جی میرے دادا پردادا نے اس منظر کو، کربلا کے واقعے کو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ کہا اچھا بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن میرے باپ دادا جو بتاتے آ رہے ہیں وہ یہ بتایا انہوں نے۔ تو وہ بزرگ بتا رہے ہیں، اپنا قصہ لکھ رہے ہیں کہ اس بچے نے کربلا کی داستان کو بیان کرنا شروع کیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا، 2 جملے بھی نہیں سن پایا تھا، میں اس کی اس بات کو سن کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کیا بتایا، 2 جملے ایسے کیا بولے کہ جس کو سن کر بزرگ تاب نہ لا سکے، اور وہاں کا وہ ماحول اور وہاں کا وہ قصہ واقعہ سن کر کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیہیو کیا گیا، کس طرح سے ان کو پریشان کیا گیا، کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ بزرگ سن کے 2 لفظ سن کے تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو کربلا کا واقعہ معمولی قصہ نہیں ہے، اور نہ ہی صرف 10 دن کے لیے ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہر پل ہر لمحے کے لیے ہمارے امام حسین علیہ السلام ہیں، صرف 10 دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم ہر پل امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھیں، ہم ہر سیکنڈ ہر لمحہ ان کی یاد کو، ان کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر رکھیں، اور اس بات کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے۔